زمزم جہاد میں اپنے بیگ میں چھپا کر لے جانا جائز ہے یا ناجائز؟ چھپا کر کیوں جی؟ جی جی یہ چھپانے کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی جرم ہو رہا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے. جواب تو آپ نے خود دے دیا ہے. جواب تو آپ نے خود دے دیا ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چھپا کر لے جانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کو چھپانا ضروری ہے. تو میرے بھائی حاجی صاحب غلط کام نہ کریں. میرے بھائی پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے میرے دوست احباب اپنی ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیں. عام طور پہ میں سب کو نہیں کہتا، عام طور پہ پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی بات نہ ماننا بہادری ہے. حکومت کی بات نہ ماننا کیا ہے؟ اور سعودیہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں کے لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کی ہر بات ماننا دین ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اجر و ثواب ہے، سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہو. میرے بھائیوں ٹائم نہیں ہے، اور یہی صحیح عقیدہ آپ بھی اپنا لیں. حکمرانوں کی ہر وہ بات مان لیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جو شریعت کے خلاف نہ ہو. بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنے حکمران کی بات مانو چاہے تمہارے مال پہ قبضہ کر لے، چاہے تمہیں کوڑے مارے. یہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ جب میں یہ مسئلہ یہاں پہ بیان کرتا ہوں نا کہ اپنے حکمران کی بات مانو، تو کئی کہتے ہیں، ہمارے کئی جذباتی بھائی کہتے ہیں اچھا وہ چاہے ظالم ہو. تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں چاہے تمہارے مال پہ قبضہ کر لے، چاہے تمہیں نجائز کوڑے مارے، پھر بھی تم اس کی بات مانو. میرے بھائی اسی میں خیر ہے، اسی میں مسلمانوں کا اتحاد ہے. کافر چاہتے ہیں کہ حکمران اور مسلمان عوام آپس میں لڑتے رہیں، سڑکوں پہ نکلتے رہیں، گاڑیاں توڑتے رہیں، اپنے دفتروں کو نقصان پہنچاتے رہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی گاڑیوں کو گھروں کو نقصان پہنچاتے رہیں، اور یہ سارے کام شریعت کے خلاف ہیں. تو بہرحال یہ اگر حکومت نے پابندی لگائی ہے تو یہ بات ماننی چاہیے. یہ بھائی کہتے ہیں اسی زمن میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ بعد میں ہم مسلمانوں میں ایک نئی بیماری نے جنم لیا ہے جس کا نام ہے سیلفی. حج عمرہ ہو، طواف کعبہ ہو، روضہ رسول ہو یا کوئی بھی اور زیارت، تقریباً تمام لوگ ہی سیلفی لینے، تصویریں ویڈیو بنانے میں مشغول ہوتے ہیں. آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. ہاں جی، سیلفی کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے نا جی؟ کچھ بھائی کہہ رہے ہیں شاید نہیں جانتے. میرے بھائی میرے ناقص علم کے مطابق سیلفی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تصویر خود لینا، اپنی تصویر خود بنانا، کبھی کعبہ کے پاس، کبھی کسی قبر کے پاس، کبھی کسی مسجد کے پاس. اس بارے میں بھائی نے سوال کیا ہے. تو میرے بھائی شریعت نے تصویروں سے سختی کے ساتھ روکا ہے. جہاں پہ مجبوری ہے پاسپورٹ وغیرہ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے. جہاں پہ مجبوری نہیں ہے اس سے ہر ممکن اجتناب کی کوشش کریں. اگرچہ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ کیمرے والی موبائل والی فوٹو وہ فوٹو نہیں ہے جس سے نبی علیہ السلام نے روکا ہے، اور کافی سارے علماء کرام کہتے ہیں وہ بھی فوٹو ہے، یہ بھی فوٹو، آپ نے ہر فوٹو سے روکا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اسی میں احتیاط ہے، اسی میں بہتری ہے کہ ہر قسم کی تصویر سے آپ اجتناب کریں. خصوصاً گھروں میں تصویریں لٹکانا، بیگم کی فوٹو شادی کے موقع پہ، بیٹے کی سالگرہ کے موقع پہ، پیر صاحب جب لٹکانا جو ہے یہ خطرناک عمل ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، یعنی کہ رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے. تو میرے بھائی ایسے اعمال سے جتنا بچ سکتے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ریاض الجنہ بیت اللہ سے افضل ہے. کیوں جی، یہ بات صحیح ہے؟ ریاض الجنہ سے مراد کیا ہے؟ جنت کی وہ کیاری جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین جو جگہ ہے جنت کی کیاری ہے. اس کا یہ اپنا ایک اعزاز ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کی مسجدیں اللہ کے سب سے زیادہ فضیلت والے گھر ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پیارے جو مقامات لگتے ہیں وہ مسجدیں ہیں،
اور مسجدوں میں سب سے افضل مسجد کون سی ہے؟ کعبہ. تو میرے بھائی اس لیے وہ سب سے عظیم مقام ہے. جوانی میں چھوڑی ہوئی فرض نماز کی قضا دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرے بھائی اس سوال کا جواب میرے خیال میں کل ہی دوں گا. یہ سوال جو ہے نا ٹائم مانگتا ہے، ٹائم. تو اس کا جواب میں انشاءاللہ کل دوں گا. 4 اماموں میں سے کسی امام کے نزدیک داڑھی کتروانا یا منڈوانا جائز ہے؟ تمام علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے، گناہ ہے. تمام علماء کرام. آپ 4 کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں تمام. البتہ جو آج کل کے ٹی وی مولوی ہیں ان کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا. ٹی وی پہ کئی داڑھی مونڈے ہوئے مولوی آ رہے ہیں نا، یورپ سے پڑے ہوئے، ان کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا. پرانے علماء کی بات کر رہا ہوں. پرانے تمام علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ داڑھی مونڈنا. لوگ کہتے ہیں مولوی متفق نہیں ہوتے، ہم کیا عمل کریں دین پہ؟ لو جی مولوی متفق ہیں داڑھی کے مسئلے میں. وہ تو بعد پہلے منڈوانے کی بات کر لیں. داڑھی منڈوانا تمام پرانے علماء کرام کے نزدیک کیا ہے میرے بھائیوں؟ اور سود بھی تمام پرانے علماء کرام کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے. چوری بھی سب کے نزدیک حرام ہے. تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں علماء کرام کا اتفاق ہے، لیکن ہم ان سے پھر بھی متفق نہیں ہوتے اور بہانہ یہ کرتے رہتے ہیں یہ متفق ہوں تو ہم کچھ کریں. حالانکہ یہ بہانہ قبر میں کام نہیں آئے گا. نبی علیہ السلام نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت میں اختلاف رہے گا، میری امت میں اختلاف رہے گا، اور کہا تھا کہ نجات اس کے لیے ہے جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقہ کار کے اوپر چلے گا. تو بہرحال میرے بھائی تمام علماء کرام کا اتفاق ہے داڑھی مونڈنا حرام ہے. باقی رہ گیا کاٹنا. ایک مٹھ کے بعد کاٹنے میں کچھ علماء کرام اجازت دیتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ایک مٹھ کے بعد بھی داڑھی کاٹنی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی چھوڑنے کا کہا ہے. آپ نے کہا آف اللحا، ارج اللحا، ارخ اللحا، وفر اللحا. ان تمام الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے. ایک ضعیف روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کچھ نہ کچھ بال لے لیا کرتے تھے، کاٹ لیا کرتے تھے. وہ روایت ضعیف ہے، اسے آپ کی طرف منسوب بھی نہیں کرنا چاہیے. 2-3 صحابہ کرام سے آتا ہے کہ وہ ایک مٹھ کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے، لیکن وہ صحابہ کرام کا ذاتی عمل ہے، وہ معصوم نہیں ہے. معصوم کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن معصوم نہیں ہے. ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، لیکن شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہوگی اس کے اوپر چلیں گے.